السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کریں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دریا میں پھینک دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کیسے پہنچے اور ان کی پرورش فرعون کے محل میں کیسے ہوئی۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہہ کر سجدہ کرواتا تھا اور بنی اسرائیل قوم پر بے حد ظلم کیا کرتا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو فرعون نے ایک ڈراونا خواب دیکھا کہ ایک ستارہ زور سے اس کے محل پر آ گرا ہے اور اس کی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور اس خواب کی وجہ سے فرعون گھبرا کر اٹھ گیا اور نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس سال ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کرے گا، تمہارے دین کو ختم کرے گا۔ یہ بات سن کر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس سال جتنے بھی لڑکے پیدا ہو ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ماں ان کے لیے بے حد پریشان ہو گئی کہ فرعون کی فوج بچے کو قتل کر دے گی اور زیادہ دیر تک اپنے پاس بچے کو چھپا کر رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا تو فرعون کی فوج نے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ہر طرف خون ریزی کا ماحول تھا، چاروں طرف بچوں کے قتل عام ہو رہے تھے۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس دن 70,000 بچوں نے جنم لیا تھا اور فرعون کی قوم نے ظلم کی انتہا کر دی اور 70,000 بچوں کو مصر میں قتل کر دیا گیا اور مصر میں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں 3 ماہ تک چھپا کر رکھا، لیکن جب انہوں نے حالات دیکھے تو سوچا کہ گھر میں بچے کو زیادہ دنوں تک رکھنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کی والدہ کے دل میں خیال ڈالا اور ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دیا، اور ان کی بہن دریا کے کنارے کنارے چلنے لگی کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا جہاں فرعون کی ملکہ پانی سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ کئی باندیاں تھیں، اور صندوق بہتا ہوا محل کے دریا کے پاس آیا۔ ملکہ نے فرعون سے کہا کہ صندوق میں جو بھی ہوگا وہ میرا ہوگا، اور پھر صندوق کو نکالا گیا تو ملکہ نے دیکھا کہ صندوق میں ایک خوبرو اور ایک خوبصورت بچہ موجود ہے، اور ملکہ نے بچے کو گود میں لیا اور ملکہ کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ ملکہ بچے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور ملکہ نے بچے سے بہت زیادہ پیار و محبت کی، اور ملکہ نے کہا کہ میں اس کی پرورش کروں گی، یہ میرا بیٹا ہوگا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو ملکہ نے جیسے ہی یہ
جب کہا تو فرعون نے کہا یہ میری آنکھوں کی نہیں بلکہ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور ان کا بہت زیادہ بڑا مرتبہ ہے، اور روایت میں ہے کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو یہ فرعون کی نجات کا ذریعہ بنتا۔ پھر فرعون نے بہت سوچا اور فرعون نے ملکہ سے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور کہا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس کی تعبیر مجھے نجومیوں نے بتائی ہے۔ تو ملکہ نے کہا یہ وہ نہیں ہے، تم چاہے تو اس کا امتحان لے لو۔ اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور پھر محل میں ایک طرف ہیرا اور دوسری طرف آگ کا گولا رکھ دیا، اور سب لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے کہ بچہ کس طرف جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیرے کی طرف بڑھنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر ہیرے کو اٹھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا اور انہیں آگ کے گولے کی طرف ڈھکیل دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ گولے پر پڑ دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گولا منہ میں ڈال دیا، اور پھر ملکہ غصہ ہو گئی اور کہنے لگی یہ وہ بچہ نہیں ہے، اگر یہ وہ بچہ ہوتا تو وہ ہیرے کو پہچان جاتا اور وہ ہیرے کو ہی اٹھاتا۔ اور پھر ملکہ نے کہا یہ وہ نہیں ہے، اور پھر بچے کو دودھ پلانے کے لیے محل میں دائیاں بلائی گئی، لیکن بچہ کسی بھی دائی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتہ چلا کہ ملکہ دائی ڈھونڈ رہی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں حاضر ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے بچے کو دودھ پلایا اس نے فوراً دودھ پی لیا۔ ملکہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بچہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھا اور آپ کا دودھ اتنی آسانی سے پی لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صفائی دی اور کہا کہ میں صاف ستھری کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی انہیں دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیا گیا، اور پھر دودھ پینے کی مدت پوری ہونے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا۔ اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں رہنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش محل میں فرعون کی ملکہ نے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو فرعون ان کو قتل کرنے کے لیے بےتاب تھا، بے چینی سے ڈھونڈ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں ہی اپنا بچپن گزار دیا، اور اسی میں ان کی پرورش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں فرعون کی آنکھوں کے سامنے پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی آنکھوں کے سامنے بڑا کیا، اور فرعون کچھ بھی نہیں جان پایا کہ وہ یہی بچہ ہے جسے وہ اپنے محل میں پرورش کر رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل کر اللہ کے نبی یعنی کہ کلیم اللہ بنے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔